بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ دو قسم کی باتیں میں آپ سے کروں گا۔ ایک فلم بنی تھی مدر انڈیا، اس میں ایک کردار تھا، اس پر تھوڑی سی بات ہوگی، اور دوسرا ذکر ہوگا موسیقاروں کی جوڑی کا، ان کا آغاز کیسے ہوا۔ نہ جانے اب یہ کس کا آئیڈیا تھا کہ فلمیں بننا شروع ہوئیں، اس میں گیتوں کو لازمی قرار دیا گیا، اور تقریباً آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بہت کم ایسی فلمیں ہم نے دیکھی ہیں جن میں نغمے نہیں تھے، واقعی پھیکا پن محسوس ہوا۔ کسی بھی گیت کو بنانے کے بعد جب ہم نتیجہ نکلتے ہیں تو اس میں تین شخصیات کا ہاتھ ہوتا ہے: گیت لکھنے والے کا، گیت گانے والے کا، اور ان دونوں کے تال میل سے اس گیت کو کسی دلہن کی طرح سجا کر اس کو سنوارنے کا سہرا جو ہوتا ہے وہ موسیقار کے سر بنتا ہے۔ اس لیے موسیقار کا درجہ ان دونوں سے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح گلوکار ایک ہوتا ہے، شاعر ایک ہوتا ہے، اسی طرح موسیقار بھی ایک ہوتا ہے۔ لیکن برصغیر میں کچھ موسیقار ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایک سے زیادہ تھے، دو تھے، بھائی تھے یا دوست تھے، دونوں نے مل کے اپنے ناموں کو اکٹھا کر کے ایک نام دے کر اس کی موسیقی ترتیب دی، اور فلم کے ٹائٹل پر وہی نام چلا۔ اس میں پاکستان کی مثال دوں تو بخشی وزیر، وزیر افضل، منظور اشرف اور سلیم اقبال، اور بھی شاید ہوں گے، میرے ذہن میں نہیں آ رہے۔ اور بھارت میں لکشمی کانت پیارے لال، کلیان جی آنند جی اور شنکر جے کشن، یہ دو تھے۔ شنکر جے کشن دوست تھے اور ہمارے سلیم اقبال آپس میں بھائی تھے۔ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موسیقاروں کی جوڑی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور یہ آپ کے لیے ایک یقیناً نئی بات ہوگی۔ جو ہی بھارت میں فلم انڈسٹری کا آغاز ہوا تو جدن بائی نام کی ایک طوائف، جس کی ایک بیٹی نرگس نے بعد میں فلمی ہیروئن بن کر بہت نام کمایا، سنجے دت اسی نرگس کا بیٹا ہے، جدن بائی نے اپنی ایک فلم قائم کی تھی جس کا نام رکھا تھا نرگس فلمز، اپنی بیٹی کے نام پر۔ اس فلم کمپنی میں اس نے ماہوار تنخواہ پر گلوکار بھی رکھے، فلم ساز بھی رکھے، ہدایت کار بھی رکھے، اداکار بھی اور موسیقار بھی۔ انہی دنوں میں دو موسیقار بھائی شرما جی اور ورما جی، ان دونوں نے اس کمپنی کو جوائن کیا، اور ان کی جو پہلی فلم تھی اس کا نام تھا ہیر رانجھا۔ نہ جانے اس کے گیت اب نیٹ پر ہیں بھی یا کہ نہیں، میں نے زیادہ تلاش تو نہیں کیے، ہو سکتا ہے مل جائیں، لیکن ورما جی اور شرما جی وہ پہلی موسیقار جوڑی تھی جنہوں نے موسیقی کے اس طرز کو اپنایا۔ کچھ عرصے کے بعد، مطلب جب پاکستان بن گیا، انڈیا تقسیم ہو گیا، تو ورما جی اور شرما جی دونوں بھائی لاہور چلے آئے۔ یہاں ان دونوں نے جی اے چشتی گروپ کو جوائن کر لیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، غلام احمد چشتی، جن کو جی اے چشتی کہا جاتا ہے، ان کا ایک گروپ تھا جس میں شاعر بھی تھے، سازندے بھی تھے۔ انہوں نے موسیقی کی گویا ایک دکان سی کھولی ہوئی تھی جس میں یہ مینوفیکچرنگ کرتے تھے موسیقی کی، موسیقی ترتیب دے کر اس کو رکھتے تھے، فلم ساز کو اس کی ضرورت کے مطابق موسیقی مہیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد شرما جی اکتا گئے اور انہوں نے بھائی سے رخصت چاہی کہ بھائی میں تو چلا واپس بمبئی، میرا من یہاں نہیں لگتا۔ شرما جی واپس چلے گئے، وہاں انہوں نے ایک نئے نام کے ساتھ موسیقی ترتیب دی اور بہت عرصے تک کام کیا۔ وہ نیا نام تھا خیام۔ خیام کی موسیقی سے آپ یقیناً واقف ہوں گے، بہت خوبصورت موسیقار تھے، اور ان کا اصل نام تھا شرما جی۔
ورما جی نے بھی اپنے نام کو تبدیل کیا اور اپنا نام رکھا رحمان ورما۔ رحمان ورما بھی ایک موسیقار گزرے ہیں۔ تو یہ دونوں بھائی تھے جنہوں نے آغاز کیا تھا موسیقاروں کی جوڑی کا۔ بعد میں بہت سے موسیقاروں نے اس پر عمل کیا اور بہت زیادہ نام کمایا۔ مدر انڈیا بنائی تھی محبوب خان نے، اپنے زمانے کی بہت خوبصورت فلم، کہانی کے لحاظ سے، کیمرہ ورک کے لحاظ سے، اداکاری کے لحاظ سے۔ خیر سارا کمال تو اس میں اداکاری جو تھی نرگس کا تھا۔ اس میں نرگس کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک تھے سنیل دت اور دوسرے تھے راجندر کمار۔ جب فلم بن رہی تھی اور اداکاروں کو چننے کا وقت تھا تو دلیپ کمار سے رابطہ کیا گیا نرگس کے چھوٹے بیٹے کے کردار کے لیے۔ تو دلیپ کمار نے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ نرگس کے ساتھ میں فلموں میں ہیرو آ چکا ہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کے بیٹے کا کردار کروں۔ بعد میں یہ کردار راجندر کمار کو دیا گیا۔ ویسے بھی مدر انڈیا کچھ اور لحاظ سے بھی تاریخی تھی کہ اس میں سنیل دت نے ایک سین میں جو نرگس کے اوپر فلمایا جانا تھا وہ شعلوں میں گر جاتی ہے، سچ مچ کی آگ میں وہ گر جاتی ہے، لوگ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو سنیل دت نے خود کو خطرے میں ڈال کر نرگس کو وہاں سے نکالا تھا، جس سے متاثر ہو کر نرگس نے سنیل دت سے شادی کر لی تھی۔ یہ بھی مدر انڈیا کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تھا۔